اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دی ہیں، دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے سلسلے میں انسان لاپرواہی کا، غفلت کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک صحت، تندرستی ہے، اور دوسرا خالی اور فرصت کے اوقات ہیں۔ فرصت کے خالی اوقات کے سلسلے میں بات ہو چکی۔ صحت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ رب العزت کے احکامات اور قرآن کریم کی آیات کے روشنی میں آپ کے سامنے ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحت مند لوگوں کی تعریف بھی فرمائی ہے، ان کو ترجیح بھی دی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر حضرت شمویل علیہ السلام کی قوم کا جب حضرت طالوت کو بادشاہ اور ذمہ دار بنایا گیا، ان کا امیر بنایا گیا، تو ان کی قوم نے اس پر اعتراض کیا کہ اس کے لیے تو ہم اس کے زیادہ اہل تھے کہ ہم قوم کے بادشاہ بنیں، طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر قرآن کریم میں ان کی دو صفات ذکر فرمائیں کہ ان کے اندر ایک علمی صلاحیت ہے، علمی لیاقت ہے، اور دوسری چیز یہ طاقت اور قوت کے مالک ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر طاقت اور قوت کا ذکر فرمایا۔ تو بادشاہت کے لیے، ذمہ داری کے لیے علمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ پاور، طاقت، صحت، تندرستی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اپنا ملازم بنایا، اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اس کے لیے بھی انہوں نے دو ہی صفات دیکھیں، ایک ان کے ایمانی قوت یعنی امانت داری، اور دوسرے ان کی طاقت اور صحت اور قوت۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کے یہاں بھی مقبول ہیں، انبیاء علیہم السلام کے یہاں بھی مقبول ہیں۔ اور یہی چیز صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر حاصل کی، اور صحت اور تندرستی کے وہ اصول حاصل کیے کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین صحت اور تندرستی کے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اپنا طبیب، ایک بڑا ڈاکٹر بھیجا مدینے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ صحابہ اکرام کی، وہاں کے رہنے والوں کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی صحت کا خیال رکھے، ان کو دوا دارو کرے۔ لیکن دیکھتے کیا ہیں، دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، اور دن پر دن گزرتے چلے جاتے ہیں، کوئی مریض، کوئی بیمار، کوئی پیشنٹ ان کے سامنے نہیں آتا ہے۔ آخر تھک ہار کر وہ ڈاکٹر اور وہ طبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر روانگی کی اجازت چاہتا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچارے کا کام ہی نہیں چلا، وہاں پر کوئی مریض نہیں تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکمل صحت یابی کی زندگی گزارتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، اسلام کی تابعداری میں۔ تو اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس صحت تھی، تندرستی تھی، اور یہی چیز اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے۔ یہی چیز اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی، اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی، اور خاص طور سے سب سے زیادہ طاقت اور قوت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین خندق کھودنے میں مشغول ہیں۔ ایک بڑی چٹان خندق کھودنے کے درمیان میں آ جاتی ہے، اور اس کو سارے صحابہ محنت کر کے تھک ہار کر ہمت ہار جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع دی جاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اپنی کدال، ایک ہی کدال کے اندر اس پتھر کے 3 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت تھی، اور یہی طاقت اور قوت اللہ رب العزت اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے اندر یہی طاقت اور قوت پیدا کی،
اور اسی طاقت اور قوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، عبادت زیادہ کر سکتا ہے، صحت یابی کی زندگی گزار سکتا ہے، اور دین کے بہت سارے ایسے کام انجام دے سکتا ہے جو ایک کمزور شخص اور ایک بیمار شخص نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کا سسٹم بنایا ہے، جسم کے سسٹم کے اندر مختلف پہلو ہیں، اور ان میں خاص طور سے 2 پہلو ہیں۔ جس طرح ہم آج کل کمپیوٹر چلاتے ہیں، کمپیوٹر کے اندر 2 پہلو اہم اور مین ہوتے ہیں، ایک اس کا ہارڈ ویئر سسٹم اور ایک اس کا سافٹ ویئر سسٹم۔ ہارڈ ویئر اس کے پرزے، اس کے پارٹس وغیرہ، اور اس کا سافٹ ویئر سسٹم اس کے پروگرامز جو اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو جس طرح ہارڈ ویئر کے بغیر سافٹ ویئر کام نہیں کر سکتا، اور سافٹ ویئر کے بغیر ہارڈ ویئر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بندوں کے جسم کے اندر بھی 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک روح اور ایک جسم۔ اگر روح بیمار ہے، روح بیکار ہے، یعنی اس کے دل خراب ہو چکا ہے، اس کی ایمان کمزور ہو چکا ہے، تو اس کے جسم کے صحیح ہونے کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تو آخرت کے لیے آئے ہیں، اور جب روح کمزور ہے تو آخرت کی کیا تیاری کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے روح تو ٹھیک ہے، ایمان مضبوط ہے، اللہ پر یقین ہے، عبادت کرنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن جسم کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادت اور وہ کام نہیں کر سکتا جو اسے کرنے کی اس کے اندر چاہت بھی ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے۔ تو جسم کا صحت مند ہونا اور روح کا صحت مند ہونا دونوں ضروری ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو لے کر چلنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی تمام طاقتوں سے، ایمانی قوتوں سے، اعمال کی پختگی سے اور صحت یابی کی دولت سے اللہ رب العزت ہم سب کو سرفراز فرمائے، آمین۔